بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ماہ رمضان میں جلدی افطار کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو وقت ہو جانے پر افطاری جلدی کرے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے کہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتے تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتے تو 3 چلو پانی پی لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کھجوروں سے یا کسی ایسی چیز سے جو آگ کی پکی نہیں ہوتی روزہ کھولنا پسند فرماتے۔ فائدہ: مکہ مکرمہ میں مقیم لوگ اور معتمرین افطار کے لیے کھجور سے پہلے آب زمزم پی کر روزہ افطار کرنے یا ان دونوں کو ملا کر ان سے روزہ افطار کرنے کو مسنون سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اتباع سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال میں مکہ مکرمہ میں بہت دنوں تک مقیم رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل منقول نہیں۔ کھجور اور پانی سے افطار کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور باعث برکت ہے، اور اگر کوئی شخص کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ فائدہ: یہ استحبابی حکم ہے، اور کھجور سے افطار کرنے میں بظاہر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش پوری طرح ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو چیز کھائی جاتی اسے معدہ اچھی طرح قبول کرتا ہے، لہٰذا ایسی حالت میں جب شیرینی معدہ میں پہنچتی ہے تو بدن کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ شیرینی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے قوائے جسمانی میں قوت جلدی سرایت کرتی ہے، خصوصاً قوت باصرہ کو شیرینی سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور چونکہ عرب میں شیرینی اکثر کھجور ہی کی ہوتی ہے اور اہل عرب کے مزاج اس سے بہت زیادہ مانوس ہے، اس لیے کھجور سے افطار کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، اور کھجور کو نہ پانے کی صورت میں پانی سے افطار کرنا ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی کے لیے بطور نیک فعلی فرمایا گیا ہے۔